السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج 11 جنوری 2023 بروز بدھ ہے اور میں آپ کی خدمت میں سوال آپ کا جواب شریعت کا لائیو سیشن میں آپ کی خدمت میں موجود ہوں۔ کل بھی اور گزشتہ کل بھی آپ حضرات کے سوالات کو ہم نے حل کیا تھا۔ آج بھی انشاءاللہ تعالی یہ سلسلہ اپنی آب و تاب سے جاری اور ساری ہے، تو میں آپ کے سوالات بھی دیکھ لیتا ہوں اور آپ کے سوالات کو انشاءاللہ تعالی میزان شریعت کی روشنی میں حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارا لائیو سیشن شروع ہے اور یہاں سب سے پہلا سوال بھائی عبد الباسط کا ہے، راول پنڈی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب پلیز میرے سوال کو اگنور نہ کرنا اور مجھے یہ بات بتانا کہ آج مولانا سعید احمد اسد صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی عبد الباسط، حضرت مولانا سعید احمد اسد اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بریلوی مکتب فکر کے ایک جید عالم دین اور استاذ المناظرین سے ان کی ایک پہچان ہے۔ مولانا سعید احمد اسد صاحب فیصل آباد کے رہنے والے تھے، آج ہی ان کا انتقال ہوا ہے۔ مولانا سعید احمد اسد صاحب کے بارے میں آپ کی خدمت میں کیا بات کروں، انٹرنیٹ پر ہماری اور ان کی گفتگو موجود ہے۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ اتحاد امت کے نام سے مختلف علماء کرام سے ملاقاتیں کر رہے تھے، تو ہمارے پاس مرکز اہل سنت والجماعت سرگودا میں تشریف لائے تھے۔ متکلم اسلام دامت برکاتہم العالیہ کی موجودگی میں ہم جملہ علماء کرام نے ان سے گفتگو بھی کی تھی اور ماشاءاللہ وہ سیشن بڑا اچھا رہا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ امت مسلمہ کے یہ دو بڑے طبقے، بریلوی مکتب فکر اور علماء دیوبند کا مکتب فکر، آپس میں اتحاد کر لے، اور انہوں نے شروع میں یہی بات فرمائی کہ میں یہی درد لے کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ ہماری طرف سے ان کی اس بات کو ویلکم کیا گیا، ہم نے وہاں اکٹھے ناشتہ بھی کیا اور بڑی عزت احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا، تو ہم نے ان کے سامنے اپنا درد دل رکھا۔ ہم نے کہا حضرت ہم آپ کے درد دل کی قدر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس درد دل میں یعنی اس مزید فکر میں برکات عطا فرمائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جملہ عوام میں یہ بات مشہور ہے کہ علماء دیوبند بریلوی مکتب فکر کے نزدیک نعوذ باللہ کافر اور پتہ نہیں کیا کیا کے الزامات ہیں۔ اگر ہم اتحاد امت کے لیے اکٹھے بیٹھیں اور اس بارے میں کفر کے فتوے بھی ہم پر موجود ہوں تو یہ ممکن نہیں ہے، تو آپ اس بارے میں کیا رائے فرماتے ہیں؟ تو انہوں نے شروع میں تو بات کی، لیکن اس کے بعد جب ہم نے اس بات سے پوچھا کہ آپ کے نزدیک ہمارے اکابرین کا مقام کیا ہے، خصوصاً قاسم العلوم والخیرات بانی دارالعلوم دیوبند حجت الاسلام والمسلمین حضرت امام مولانا محمد قاسم النانوتوی رحمہ اللہ اولاد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، اسی طرح حکیم الامت حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ایک بہت بڑی شخصیت ہے، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فقیہ النفس اور دارالعلوم دیوبند میں ایک مایہ ناز شخصیت۔ تو ان اکابرین کے بارے میں پوچھا، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا کے غلطی کو معاف فرمائے، انہوں نے ان پر کفر کا فتویٰ لکھ دیا۔ ہم یہ سمجھتے تھے کہ ان کی غلط فہمی ہے، تو ہم نے ان سے عرض کیا کہ حضرت آپ ہمارے اکابر کو کافر بھی کہیں اور آپ کہیں ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ تو ممکن نہیں ہے، اس لیے پہلے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں کہ آپ ان پر جو آپ کے ذہن میں غلط فہمیاں موجود ہیں اس کو بیٹھ کے حل کر لیتے ہیں، اس پر سوالات و جوابات کا سلسلہ آگے بڑھا لیتے ہیں۔ بہرحال اس پر تاریخ طے ہوئی، بدقسمتی سے یہ سلسلہ آگے چل نہ سکا، اور اس کے بعد بسیار کوششیں بھی کی گئیں، لیکن یہ ہمارے دل میں بھی آج تک یہ درد موجود ہے کہ یہ کیسا اتحاد امت ہے جس میں ایک دوسرے کو بندہ کافر بھی کہے اور اتحاد بھی کر لے۔ تو اے کاش یہ سلسلہ پورا ہو جاتا۔ بہرحال حضرت مولانا سعید اسد دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں ان کے لیے ان تمام باتوں کے باوجود بھی صمیم قلب سے دعا گو ہوں،
اللہ تعالیٰ ان کے حسنات کو قبول فرمائے، مسائی جمیلہ کو قبول فرمائے، رب کریم ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے، اللہ پاک ان کی غلطیوں سے لغزشوں سے درگزر فرمائے۔ اور میں دعا گو ہوں، بلکہ تعزیت کرتا ہوں ان کے جملہ لواحقین سے، ان کے بیٹوں سے، ان کے رشتہ داروں سے، تمام لواحقین سے دلی اظہار تعزیت کرتا ہوں اور ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ پاک ان کے آخرت کے منازل آسان فرمائے۔ ہمارے اکابرین کے خلاف اس طرح بات کرنے سے میں انہیں کافر نہیں سمجھتا کہ میں ان کے لیے نعوذ باللہ کوئی وہ دعائے مغفرت کی بات نہ کروں یا ان کے لیے کلمات خیر نہ کہوں۔ میں اختلاف ایک دلیل کی حد تک رکھتے ہوئے ان کا احترام کرتا ہوں۔ وہ اپنے سلسلے کے ایک بہت مایہ ناز شخصیت تھے۔ یقیناً مکتب بریلوی میں ان کے جانے کے بعد ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا جس کو ان کے تحت ان جیسا کوئی بندہ شاید پر کر پائے یا نہ کر پائے، جو ان کے ایک شخصیت کے معاملے تھے۔ بہرحال یہ امید رکھتا ہوں کہ رب کریم ایسے رجال کار کو پیدا فرما دے جو اتحاد اور حقیقی معنوں میں اتحاد اور امت کے جمع کرنے کی ترتیب رکھیں، اور ایک دوسرے پر یہ جو کفر کی مشین چلائی ہوئی ہے اس کفر کی مشین سے باز آ جائیں اور امت کو اتحاد، اتفاق، یگانگت، تعلق، اس کی بنیاد کو لے کر اکٹھا ہونے کی، چلنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اگر کسی مسئلے پر اختلاف ہو تو احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ، دوسرے کے اس کے معاملات کو مد نظر رکھتے ہوئے دلیل کے ساتھ اختلاف بندہ کر سکتا ہے۔ اس طرح کی کفر کی مشین چلانا یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ بہرحال حضرت مولانا دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، میں ان کے لیے دعا گو ہوں رب کریم ان کے آخرت کے منازل کو آسان فرمائے۔ عبید اللہ خٹک ضلع کرک سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں جرمنی میں ہوں اور یہاں پر بہت سے غیر مسلم ایسے ہمارے قریب آباد ہیں، کبھی کبھی ہمیں ایک برتن میں ان کے ساتھ کھانا کھانا پڑ جاتا ہے۔ شریعت کے لحاظ سے ذرا مجھے بتائیں، غیر مسلم کے ساتھ ایک برتن میں کھانا کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی عبید اللہ، شریعت اسلامیہ آپ کو اس بات سے منع نہیں کرتی کہ سالن پکا ہوا آ گیا ہے، حلال طریقے سے کھانا موجود ہے اور آپ کے ساتھ کوئی غیر مسلم بھی کھانے میں شریک ہو گیا ہے، بظاہر اس کے ہاتھ پاک ہیں، کوئی پلیتی نہیں لگی ہوئی، تو آپ اس کو اٹھا دیں، اس کو کہیں دفع ہو جا، یہ وہ، اس کی اجازت ہمیں شریعت نہیں دیتی۔ آپ ایک برتن میں کھا سکتے ہیں، لیکن کوئی وجہ دیکھیں، وہ آپ کے کولیگ ہیں، ساتھ بیٹھے ہیں، آپ آفس میں ہیں، کوئی یہ وجہ ہے، یا آپ اس کو دعوت اسلام دینا چاہ رہے ہیں، اپنے عمل سے اسلام کی طرف راغب کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر آپ ایک برتن میں کھائیں، ان کو اخلاق پیش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کو عادت بنا کر بندے کو نہ کوئی دینی دنیاوی فائدہ اور خواہ سے انہی میں اپنے آپ کو ڈھالے رہے اور ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ پھر علماء کرام فرماتے ہیں کھانے میں برکات بندے کے اندر جاتی ہیں۔ تو غیر مسلم کے ساتھ تو برکات کا معاملہ نہیں ہوتا، جب آپ کو کوئی دینی فائدہ بھی اس میں نہیں ہو رہا تو آپ اس کی عادت بنائیں گے تو یہ بالکل بے برکتی کا سبب بنے گا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ محمد زبیر کوہاٹ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب گناہ کبیرہ کرنے والے آدمی پر لعنت کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بھائی محمد زبیر، گناہ پر تو لعنت ہو سکتی ہے، گناہ کبیرہ کے مرتکب پر آپ لعنت نہیں کر سکتے۔ لعنت کافر پہ ہوتی ہے، اور اس کافر پہ جس کے بارے میں یقین ہے کہ کفر پہ مر گیا ہے۔ ہر اس بندے پہ ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے جو کوئی غلطی کر بیٹھے، گناہ کر بیٹھے، خطا کر بیٹھے کہ اس پر اللہ لعنت کر دے۔ لعنت کے لیے معاملات ہوتے ہیں۔ ہاں، غلط عمل پہ لعنت آپ کر سکتے ہیں، نفرین کر سکتے ہیں، اس سے آپ اظہار برات کا اعلان کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ کسی کے گناہ کی وجہ سے اس پر لعن طعن شروع کر دیں، ذخیرہ اسلام میں ہمیں اس طرح کی کوئی اجازت نہیں ملتی۔ آسیہ صاحبہ ہیں ملتان سے، پوچھتے ہیں مفتی صاحب آسیب جادو سے بچنے کے لیے لوہے کا چاقو ہمیں اپنے پاس رکھنا پڑتا ہے، اور ہم نے سنا ہے کہ اس سے آفات نہیں آئیں گے، تو ایسے عقیدے کے ساتھ لوہے کا چاقو اپنے پاس رکھیں کہ جن سے حفاظت ہوگی، کیا یہ شریعت کی نظر میں جائز ہے اور ایسا عقیدہ رکھا جا سکتا ہے؟ میری بہن، اللہ تعالیٰ آپ کو تکالیف سے، بلیات سے، آفات سے محفوظ فرمائے، لیکن لوہے کا چاقو اس نیت سے رکھنا کہ چاقو سے جن ڈرتا ہے کہ لوہے کا ہے،
یہ لوہے کو فی ذاتی ہی آپ مؤثر مان رہی ہیں اور اس کی شریعت پہ کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ اس کے لیے کلمات حفاظت پڑھ سکتی ہیں، منزل موجود ہے وہ پڑھ سکتی ہیں، معوذتین آخری دو کل پڑھ سکتی ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھی جا سکتی ہے، آیت الکرسی پڑھی جا سکتی ہے۔ ان چیزوں سے بندہ، یا صبح شام کے وہ ادعیہ ماثورہ جو ہیں شریعت میں موجود ہیں، جو دعائیں صبح شام کی وہ پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے ذریعے تو حفاظت اور کلمات قرآن اور کلمات حدیث پاک سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جا سکتی ہے، وہ تو جائز ہے۔ لیکن چھری چاقو اپنے پاس رکھ کے بیٹھیں کہ لوہے کی چیز ہے تو لہٰذا لوہے سے جن ڈرتا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو میرے خیال میں جو ہمارے لوہار بھائی ہیں، آج تک کسی لوہار پہ کوئی جن نہ چمٹا ہوتا، ایندے کول تو لوہے دا وناؤن پیا بھائی، یہ تو دوسرے کے سر میں وگا دے سی، یہ تو مار دے گا، تو لہٰذا وہ تو اس لوہاروں پر تو کوئی مسئلہ نہ ہوتا۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جن آسیب آ جاتا ہے تو اس کو اتارنے کے لیے طریقے بھی موجود ہیں، آپ تلاوت میں رہیں، نماز میں رہیں، اذکار میں رہیں۔ باقی جن لوگوں نے آپ کو لوہے کے چاقو واقو رکھنے کی بات کی ہے کہ چاقو سے جن ڈر جاتا ہے، تو میرے خیال میں شاید یہ پرانے زمانے کی بات تو شاید چل جائے، آج کل تو اس سے بہت ترقی کر گیا زمانہ۔ کل کوئی آپ کو کہے گا آپ کلاشنکوف رکھ لیں، نہیں بھئی آپ اپنے پاس پسٹل رکھ لیں، اچھا بھئی 9mm رکھ لیں، نہیں جی آپ میکروف رکھ لیں، نہیں جی آپ اپنے پاس 7mm رکھ لیں، کیا معاملات شروع ہو جائیں گے؟ تو پھر اسلحہ ڈیلر بن جائیں گی آپ۔ اس لیے بہتر ہے آپ اپنے پاس ادعیہ معصورہ رکھیں، قرآن اور حدیث، اللہ رب العزت کے اسماء گرامی، یہ پڑھ کے آپ جنات سے حفاظت اپنی کر سکتی ہیں۔ محمد انیس صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب داڑھی منڈوانا یا کتروانا، اس سے واقعی اللہ یا اللہ کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں؟ کیا شریعت اسلامیہ میں داڑھی رکھنے کی کوئی حد بھی ہے؟ بھائی انیس، مسلمان کو داڑھی یہ مسلمان کا حسن اسلام کا بڑھا دیتی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء ہیں، 1,24,000 کم و بیش صحابہ اور اہل بیت کی تعداد جا کے مکمل ہو رہی ہے۔ ان میں سے کوئی مسلمان مرد داڑھی کے بغیر آپ کو نظر نہیں آ رہا، کوئی بھی، نہ داڑھی کاٹنے کا کہیں حکم ہے، بلکہ احادیث پاک میں صحیح بخاری اٹھا لیں، صحیح مسلم اٹھا لیں، باقی صحیح حدیث اٹھا لیں، تو وہاں پر تو باقاعدہ داڑھی کی فضیلت پر احادیث موجود ہیں۔ خالف المشرکین فرمایا کہ مشرکین جو ہیں یہ مونچھیں بڑھا رہے ہیں، داڑیاں کٹا رہے ہیں، تم ان کی مخالفت کرو۔ وفر اللحیٰ وحف الشوارب، آپ مونچھوں کو کٹا لیں اور آپ داڑھیوں کو بڑھا لیں۔ یعنی مونچھیں کاٹنے کا معنی آپ کی مونچھ کا بال آپ کے ہونٹ کے نیچے نہ آئے یا پانی میں نہ جائے، اس طرح آپ صاف بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ آپ اس کو بڑھانا چاہیں تو مونچھیں بالکل یہ داڑھی کے قریب سے آ کے، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، لیکن اس طرح مونچھیں نہیں ہیں جو مونچھ کو لوگوں نے پتہ نہیں کیا سے کیا بنا لیا ہے۔ اور داڑھی مبارک تو ہے ہی، اب داڑھی مبارک کتنی رکھیں؟ تو حدیث پاک میں ہے کہ داڑھی کو بڑھاؤ۔ اب بڑھانے کا کیا مطلب؟ تو جس صحابی سے یہ حدیث پاک مروی ہے اس کا نام ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ صحیح بخاری کتاب اللباس باب تکلیم اظفار میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حج اور عمرے پہ بیٹھے ہیں، امام بخاری فرماتے ہیں یہ حدیث پاک سنا رہے ہیں، اور حدیث پاک کیا ہے؟ فرمایا وفر اللحیٰ وحف الشوارب، داڑھی بڑھاؤ مجھے کٹاؤ، وقبض علی لحیتی فما فضل اخذہ، ایک مٹھی داڑھی کو پکڑتے ہیں اور اس سے آگے کاٹ دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ہمیں حدیث بھی دی ہے، حدیث پاک کا مطلب بھی سمجھایا کہ اس کی کم از کم مقدار جو ہے وہ ایک مٹھی ہے، ایک مٹھی داڑھی ہونی چاہیے۔ آپ ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی سے اس کو شمار کر لیں، یہ نہیں ہے کہ ٹھوڑی کے اوپر سے آپ مٹھی کریں تو آدھا موٹ بن جائے گی، تو اتنا نہیں ہو۔ داڑھی مٹھی کے نیچے سے اس طرح دائیں سے، اس طرح بائیں سے، یہ کان کے قریب سے نیچے جو کان کی لو کہتے ہیں، یہاں سے جو نیچے ہڈی ہے وہیں سے لے کر اس جگہ تک یہ داڑھی موجود ہے، تو داڑھی آپ کو رکھنی چاہیے۔ باقی کوئی داڑھی کٹواتا ہے تو یقیناً وہ چہرہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، نہ اللہ کو پسند ہے نہ اللہ کے رسول کو پسند ہے۔ وہ ایران سے کچھ لوگ جو آئے تھے رسالت مآب کی خدمت میں، غالباً کوئی یزد جر والے، اور ان کی داڑیاں کٹی ہوئی تھی، رسالت مآب علیہ السلام نے تو ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ تو اسی لیے اگر کوئی بندہ داڑھی کاٹ رہا ہے تو میں اس بھائی سے بڑے درد دل سے کہتا ہوں، میرے بھائی
اللہ پاک آپ کو قبول فرمائے اپنے دین کے بارے میں، آپ اس سے توبہ کیجئے اور اپنی شکل رسالت امام علیہ الصلوۃ والسلام جیسی داڑھی مبارک اس طرح رکھ کے، ورنہ وہ شکل تو کائنات میں ایک ہی جیسی ہے، یعنی شکل مصطفیٰ میں داڑھی تھی، تو آپ یہ داڑھی رکھ لیں اور یاد رکھیں جب ہم قبر میں جائیں گے ہمارا یہ لباس اتر جائے گا، ہمارا کفن ہوگا، ہمارے ساتھ ہماری یہ امامیں اور ٹوپیاں نہیں جائیں گی، ہمارے ساتھ جو سنت ظاہری طور پر جائے گی مسلمان کے ساتھ وہ داڑھی مبارک ہوگی، تو اس لیے آپ داڑھی مبارک کو ضرور رکھیں۔ شبیر حسین صاحب خانیوال سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے ہاں ایک شخص ہے جو یہ کہتا پھرتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صحابہ اور اہل بیت سے افضل ہیں، خلفائے راشدین سے بھی افضل ہیں، اور ساتھ یہی کہتے ہیں کہ یہ تمام صحابہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں، ایسا عقیدہ رکھنا اور اس شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بھائی شبیر حسین، یہ عقیدہ شریعت اسلامیہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام، مرتبہ، درجہ، حیثیت اور ویلیو یہ اسلام میں مسلم ہے، جو اس کا ذرہ برابر بھی انکار کرے میں اسے بے ایمان تصور کرتا ہوں۔ لیکن ہر صحابی کا اپنا رتبہ ہے، ہر شخصیت کا اہل بیت میں اپنا رتبہ ہے، جیسے انبیاء کے کئی درجے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، تیسرا پارہ اسی سے شروع ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب انبیاء میں درجات ہیں تو اسی طرح صحابہ کرام میں بھی درجات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سب سے افضل خلفائے راشدین ہیں، ترتیب خلافت، ترتیب فضیلت، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے اول، حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرے نمبر پہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ تیسرے نمبر پہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ چوتھے نمبر پہ، اس طرح پوری ترتیب میں۔ تو میرے دوستو، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا رتبہ اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ باقیوں کو اس طرح کے جملے کہنا شروع کر دیں۔ یہ شریعت اسلامیہ کی میزان میں یہ عقیدہ اس بندے کا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ انہیں کہیں وہ توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اور استغفار کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا۔ نسیم علی خان صاحب کوئٹہ سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک آدمی یزید کو برا بھلا کہتا ہے اور کہتا ہے یہ لعنتی ہے، دوزخی ہے، اس پر اللہ کی لعنت کرتا ہوں، ایسے آدمی کے متعلق اور اس کی قول کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ میرے بھائی، یزیدی ہم نہیں ہیں کہ میں خود کو یزیدی کہوں، ہم حسینی ہیں، ہمارے دل میں محبت حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت موجزن ہے۔ ہم نے یزید سے کوئی واسطہ نہیں رکھا، ہمارا واسطہ حضرت حسین سے ہے۔ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ فرماتے ہیں بسبب قتل کے فاسق ہے، تو یزید حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا بدلہ نہ لے کر فاسق اور فاجر ہے، ہمارا اس سے اختلاف ہے، یہ سزا بھگ دے گا۔ رب کریم کے اس بات کی باقاعدہ پکڑ ہے۔ آپ نے یہ نواز رسول کے خون کو یوں رائے گاہ جانے دیا، لیکن کافر کوئی ہو تو اس کافر پہ لعنت جائز ہے، لعنت کی جا سکتی ہے، لیکن اس طرح بہت بڑا جرم کرنے سے کفر کا کوئی تعلق یوں نہیں ہے کہ کفر تو بندہ عقیدے سے ہوتا ہے، کہ جس کے عقیدے پہ یقینی طور پہ معلوم ہو کہ کفر پہ مرا ہے تب اس پہ لعنت جائز ہے۔ اس معاملے میں علماء نے فاسق و فاجر اس کو لکھا ہے اور اس سے اظہار برات کیا ہے، اس سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ ہونا ظاہر کیا ہے۔ اس لیے ہمارا معاملہ اس سے یہی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یزید اس معاملے میں مجرم ہے، فاسق اور فاجر ہے، اس کا اہل سنت والجماعت سے کسی قسم کا، ہم اہل سنت والجماعت کے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ عذاب بھگتے گا اور عذاب بھگت کے رب کریم اس کے لیے جو فیصلہ فرمائیں۔ کفر کا قول ہمارے نزدیک یہ صحیح نہیں ہے، جرم ہونا الگ ہے، کفر ہونا الگ ہے۔ اور یہاں میں ایک جملہ یہ بھی کہہ دوں کہ اگر کفر کی بات ہے تو اس طرح کفر کے فتوے اہل بیت سے یزید کے اوپر نہیں ہیں، میں کوئی یزید کا وکیل بھی نہیں، لیکن حضرت امام علی مقام امام زین العابدین رحمہ اللہ انہوں نے یزید پر کفر کا فتویٰ نہیں دیا، باوجود ہے کہ وہ غازی کربلا ہیں اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ارجمند ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کے پوتے ہیں، اہل بیت کے سردار ہیں، تو انہوں نے کفر کا فتویٰ تو نہیں دیا۔ تو آپ ترتیب زین العابدین کو سامنے رکھیے تو اس معاملے میں معاملہ واضح ہو جاتا ہے۔ ظلم ہے، تشدد ہے، بربریت ہے، بے ایمانی ہے، یہ اپنی جگہ،
لیکن کسی کو کافر ڈکلیئر کر دینا اس کے عقیدے کے لیے دلائل چاہیے، اس کی دلیل مطلوب ہے، کوئی اس کے کفر کی دلیل پیش کر دے۔ کسی کے جذبات کی بنیاد پہ کسی کے کفر اور اسلام کا فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ حلیمہ سعدیہ صاحبہ ہیں، پنڈ دادن خان سے پوچھتی ہیں، مفتی صاحب عورت جنابت کی حالت میں ہو تو اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے یا نہیں؟ میری بہن، جنابت کی حالت میں مجبوری ہے، بچہ رو رہا ہے، اگر آپ غسل کرنے جائیں گی وہ روتا رہے گا، پریشان ہوگا، تو آپ دودھ پلا سکتی ہیں، تو آپ کو جائز ہے۔ بہتر تھا آپ پاک حالت میں پلا دیں، لیکن وہ تب جب یہ مجبوری نہ ہو کہ بچہ رو رہا ہے۔ اب بچہ آرام سے سویا ہوا ہے، آپ جا کر غسل کرائیں، آپ باوضو ہو کر اسے دودھ پلائیں تو بہت اچھا، لیکن مجبوری کی حالت میں اس وقت بھی دودھ پلایا جا سکتا ہے، کیونکہ بچہ رو رہا ہے اور اس کے رونے میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ باقی مناسب یہ ہے کہ عورت باوضو ہو کر، نہیں تو کم از کم تیمم کر کے اس طرح بچوں کو دودھ پلائے، اور اس دوران وظائف اللہ رسول کی بات اپنی زبان سے اس کی ورد ہوتا رہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہمیں سبق ہماری مائیں بہنوں کو لینا چاہیے۔ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سلام اللہ علیہا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چوتھی اور چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سے، جنہوں نے قرآن پڑھ کے حضرت امام حسن اور امام حسین کو دودھ پلایا ہے، اور رب کریم نے ان سے قرآن کریم کی کیا کیا خدمات لی۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبور مطہرہ پر کروڑوں برکتیں نازل فرمائے۔ انیسہ خان صاحبہ ہیں، یہ پوچھتی ہیں حالت حیض و نفاس میں عورت کسی دینی کتاب کا مطالعہ کر سکتی ہے، یا اس حالت میں بھی اسلامک ایجوکیشن بچوں کو پڑھا سکتی ہے؟ جی بالکل، حالت جنابت میں بھی اور حیض و نفاس کی حالت میں بھی خاتون دینی کتاب کا مطالعہ بھی کر سکتی ہے اور آگے اپنے شاگردوں کو پڑھا بھی سکتی ہے، بالکل جائز ہے۔ بس ایک بات کا خیال رہے کہ قرآن کریم جہاں لکھا ہوا ہو اس پر اس کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ دینی کتاب اٹھا لے، میں قرآن کریم کی بات نہیں، عام دینی کتاب کی بات کر رہا ہوں، تو اس پر ہاتھ نہیں لگنا چاہیے۔ پوری آیت نہ پڑھیں، پوری آیت پڑھنے سے پہلے اس کے سانس کو توڑ دیں تاکہ وہ شریعت کے جو شرائط ہیں وہ آپ پر لاگو نہ ہو سکے اس معاملے میں۔ تو باقی آپ مطالعہ بھی کر سکتی ہیں اور بچوں کو پڑھا بھی سکتی ہیں، آپ کے لیے جائز ہے۔ ملک محمد طارق صاحب خوشاب سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ہمارے قریب میں ایک مسجد قرض لے کر تعمیر کی گئی، متولی نے یہ بات اپنی ذمہ داری میں لکھ دی تھی کہ میں اس کا قرض لوٹاؤں گا، لیکن ابھی تک اس نے لوٹایا نہیں ہے۔ اب بعض لوگوں کو شبہ ہو رہا ہے کہ اس مسجد میں نماز جائز ہے یا نہیں، کیونکہ مسجد مقروض ہے۔ میرے بھائی، قرض لے کر مسجد تعمیر کر دی گئی، قرض نہیں اتارا، یہ الگ معاملہ ہے۔ نماز اس میں بلا کراہیت ہو سکتی ہے، بالکل جائز ہے، نماز کا پرابلم نہیں ہے۔ باقی وہاں کے مقتدی جو ہیں، وہاں کے ذمہ دار جو ہیں، اہلیان محلہ جو ہیں، ان سب کے اوپر لازم ہے کہ آپ قرض اتار دیں، یا اس بندے پہ جو وعدہ کر چکا ہے تو وہ قرض اتار دے۔ باقی مسجد مقروض ہے، مسجد مقروض ہے والی بات نہ کریں، وہ بندہ مقروض ہے۔ مسجد کیا مقروض ہوتی ہے؟ مسجد تو اللہ کا گھر ہے، لہٰذا اس اللہ کے گھر میں بھی آپ کی نماز ہو سکتی ہے۔ بندہ بھی مقروض ہو تو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے، اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، امام مقروض ہو، قرض آہستہ آہستہ اتار رہا ہے، تو مقروض کے پیچھے کیوں نماز نہیں ہوتی؟ تو جب مقروض امام کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو جو عمارت قرض لے کر بنا دی گئی ہے تو اس میں نماز کیوں نہیں ہوتی؟ رسالت امام علیہ السلام کی زندگی میں اکثر طور پہ قرض بھی رہا ہے، تو رسالت امام علیہ السلام قرض لیتے، دینی معاملات میں پھر لوٹا دیتے۔ تو اس نیت سے کوئی قرض لے کے میں لوٹاؤں گا تو کہتے ہیں ایک فرشتہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے جو اس کے لیے اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اور یہ بندہ قرض لوٹا دیتے ہیں۔ اور جو بندہ قرض اس نیت سے اٹھائے کہ بڑی موٹی سامی ہے، اس سے میں کچھ لے لوں، بعد میں دوں گا یا نہ دوں گا، اس طرح جھوٹ پلال والی بات کرے، تو اس کے ساتھ شیطان چمٹ جاتا ہے جو اسے نہیں اتارنے دیتا۔ تو لہٰذا قرض لے لیا تو اب قرضہ اتارنے کے لیے اس کے ہیلپنگ ہینڈ آپ بھی بن جائیں، محلے والے بن جائیں۔ باقی نماز کے اس مسجد میں کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حافظ عزیر فاروق صاحب ملتان سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب اٹیچ واش روم میں وضو کرنا کیسا ہے؟ کیونکہ آج کل جگہ کی تنگی کی وجہ سے ایسے بنائے جاتے ہیں۔ حافظ صاحب اٹیچ واش روم میں ایک دو تین باتوں کا ذرا خیال کر لیں۔
پیشاب پخانے کی جگہ الگ ہو اور وضو کی جگہ الگ ہو. علماء کہتے ہیں احتیاط یہی ہے کہ دونوں کا پانی بھی ایک جگہ نہ ہو. اس کی نالی الگ ہے، اس کی نالی الگ ہے، تو اس جگہ آپ وضو کر سکتے ہیں. جگہ پاک ہونی چاہیے چھینٹوں وغیرہ سے، تو بالکل ٹھیک ہے. ورنہ ایک جگہ پہ جو لوگ کرتے ہیں تو یہ مناسب نہیں ہوتا. جو وضو کی دعائیں ہوتی ہیں پھر بندہ وہ دعائیں کیسے پڑھے گا، وہ دعائیں کی ترتیب کیسے چلائے گا؟ تو اس کو ذرا دیکھ لیں. تو لہٰذا اس سے تھوڑا جدا ہو تاکہ آپ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں اور جو ہے نا کیا کہتے ہیں وہاں پر وضو بھی کر سکتے ہیں. تو وضو جائز ہے. بہتر تو تھا الگ الگ ہو، لیکن اٹیچ واش روم میں بھی ان شرائط پر وضو ہو سکتا ہے. عابدہ حسین صاحبہ بکھر سے پوچھتی ہیں، مفتی صاحب ایک عورت شادی شدہ جوان ہے لیکن بیماری کی وجہ سے اس کے ہاتھ اور پاؤں کانپتے رہتے ہیں. یہ بالکل اپنی خدمت نہیں کر سکتی، خاص کر اپنے بالوں کی خدمت نہیں کر سکتی، صفائی ستھرائی بھی. ایسی عورت کو بال کٹانا جائز ہے؟ میری بہن، کوئی بندہ اس کو کھانا بھی تو کھلاتا ہوگا نا، پانی بھی پلاتا ہوگا، واش روم بھی لے جاتا ہوگا، باقی معاملات بھی اس کے تندرست رکھتا ہوگا، اس کے کپڑے وغیرہ کی ترتیبیں. تو وہی بندہ اس کے بالوں کی صفائی بھی کر دے. آپ کیوں خواہ مخواہ اس خاتون کو گنجا کرانے کے چکر میں ہیں؟ تو میں اس کی اجازت نہیں دے سکتا. جس طرح مرد کو رب کریم نے داڑھی کے ساتھ حسن دیا ہے، عورت کو سر کو بالوں کے ساتھ حسن دیا ہے. یہ حدیث پاک ہے. سبحان من زین الرجال باللحا ونساء بالقرون، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رب کے فرشتے آسمانوں پہ دعا کرتے ہیں، میرا اللہ تو پاک ہے، تیری وجہ سے اے اللہ تو نے مرد کو داڑھی کے ساتھ، عورت کو سر کے بالوں کے ساتھ حسن عطا فرمایا. محمد ظفر لاہور سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک عورت باہر ملک کی ہے، ملک پاکستان آئی ہوئی تھی اور پیچھے اس کے اپنے ملک میں اس کا شوہر فوت ہو گیا. ایسی عورت عدت کہاں گزارے؟ بھائی محمد ظفر صاحب، ایسی خاتون کو چاہیے وہ فوراً اپنے شوہر کے گھر وہیں چلی جائے تو وہیں جا کر عدت گزارے. باقی اس کو عدت گزارنے کے لیے یہاں نہیں رکنا چاہیے. تو بہتر ہے کہ خاوند کے گھر عدت گزارے. جو اس کے پروسیس کا وقت لگے گا ڈاکومنٹس وغیرہ میں، بس وہ لگ جائے. اور اس کو چاہیے جو اسی گھر میں جا کے عدت گزارے. اگر اس کو اپنی عزت وغیرہ کا وہاں کوئی خطرے کا معاملہ موجود نہیں ہے تو پھر اس کو عدت گزارنا وہیں چاہیے جو اس کا خاوند کا گھر ہے. عبداللطیف صاحب سرگودا سے پوچھتے ہیں، مفتی صاحب ایک آدمی نے اپنے بھائی کو کال کی، اس نے کال نہیں اٹھائی، دوبارہ کال کی، والدہ نے کال اٹھائی، تو اس بندے نے قسم اٹھا لی کہ آئندہ اگر میں نے بھائی کو کال کی تو میری بیوی پر 3 طلاق. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بتائیں یہ آدمی کیا کرے؟ اب کیا کرے؟ اب جا کر ڈھول بجائے اور کیا کرے؟ خدا کے بندے، اتنی بڑی قسم اس نے کس بنیاد پہ اٹھا لی ہے؟ جب اس نے 3 طلاق کی بات کر دی، اب یہ کال کرے گا تو طلاقیں ہو جائیں گی. خدا کے بندے، ان باتوں پر طلاقوں کی چیزیں ہوتی ہیں. قیامت کا جو ہے نا قرب آپ نے بنا دیا، نشانیاں پوری کر رہے ہیں، اور آپ نے طلاق کے معاملے کو باعث اطفال بنا دیا ہے، بچوں کا کھیل بنایا ہوا ہے. اب یہ خود گدھے پہ سوار ہو بیٹھا ہے تو میں اس کو کہاں سے نیچے اتاروں؟ جو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی تھی، ایک کے بعد پھر رجوع ہو سکتا تھا، دوسرے کے بعد ہو سکتا تھا، اب اس نے تینوں ہی کہہ دی ہیں. جب تینوں کہہ دی ہیں تو اس نے گنجائش اور اسپیس خود ختم کر دی ہے. تو اب ہم اس کا کہاں سے حل لے کر آئیں؟ اب اس نے دوبارہ کال کی تو بیوی طلاق ہو جائے گی. لہٰذا اس کا کوئی اور حل ڈھونڈا جائے.